حي على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس بات کی تاکید کی، وعید سنائی کہ تم قیامت کے اس ہولناکیوں سے بچو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو ان کی زندگی کے اندر بار بار آزمایا اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت کیا. پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا. فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لہذا مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیے. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت بیان کی اور کہا کہ ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کا ذریعہ بنایا. یعنی اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مکہ کو اس عظمت سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے ثواب کا ذریعہ قرار دیا اور امن و امان اور امانتی کا اللہ رب العالمین نے اس کو ذریعہ قرار دیا. مثابتاً کے معنی دو معنی آتے ہیں. ایک معنی تو ثواب کا ذریعہ ہے، مثابۃ للناس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے یہ بیت اللہ، اور مثابتاً کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، یعنی ایسی جگہ کہ جس کی طرف بار بار آدمی لوٹ کر آتا ہے. اور یہ بات مکے کے لیے اور بیت اللہ کے لیے ثابت اور صادق آتی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف جائے، مکے کی طرف جائے، بار بار وہ آدمی اس کی طرف جانے کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور امن کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو امن کی جگہ بھی بنایا ہے. یعنی جو آدمی، جو چیز اس حرم کی حدود کے اندر داخل ہو گئی وہ اللہ رب العالمین کے امن کے اندر اور اللہ رب العالمین کے اس کے اندر وہ شامل ہو گئی. اور یہ چیز صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا اور حدود حرم کا احترام کیا کرتے تھے اور اس کو امن کی جگہ سمجھا کرتے تھے. مکے کے کفار اور مشرکین وہ بھلے سے وہ شرک پڑھتے، کفر پڑھتے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی. خانہ کعبہ کا، حرم کا احترام کرتے تھے وہ لوگ، اور حرم کے اندر اگر اپنے باپ کا قاتل بھی اگر آ جائے تو وہ لوگ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. حالانکہ بدلہ لینے کی ان کے اندر ایسی صفت موجود تھی، دنیا کے کسی قوم کے اندر ویسی بدلے کی آگ اور بدلے کی صفت کسی کے اندر موجود نہیں تھی. اس کے باوجود اگر ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر آ جاتا تو اس کا احترام کرتے اور اس کو کوئی اس سے اعراض نہیں کرتے، تعارض نہیں کرتے. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائی. یعنی مقام ابراہیم وہ جگہ، وہ پتھر کہ جس پہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے قدموں کے نشان بھی ہیں. آج بھی یہ پتھر موجود ہے مقام ابراہیم کے نام سے. متعلق وہ لوگ عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، حج کرنے والے، خاص طور پر طواف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس مقام ابراہیم کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلاس کے اندر، کانچ کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک عظمت سے نوازا اور کہا کہ مقام ابراہیم کے پاس آپ جائے نماز بنائیے. یعنی طواف کرنے والے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کرے. یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا وعدہ لیا کہ آپ خانہ کعبہ کو، حرم کو پاک اور صاف رکھیں یہاں پر عبادت کی غرض سے آنے والے تمام لوگوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے پاک اور صاف کرنے کا وعدہ لیا. پاکی اور صفائی کس چیز کی؟ ہر قسم کی پاکی اور صفائی، ظاہری پاکی صفائی بھی اور باطنی پاکی اور صفائی بھی. ظاہری پاکی اور صفائی کا مطلب مسجدوں کے اندر کچرا، مسجدوں کے اندر بدبو والی چیزیں، مسجدوں کے اندر ایسی چیزیں جس سے مصلیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو، ایسی چیزوں سے بھی مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. یہ ظاہری پاکی ہے. اور باطنی پاکیوں سے بھی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. باطنی پاکی سے مراد اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. مسجدوں کے اندر شرکیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں کے اندر بدعت اور خرافات نہیں ہونے چاہیے. مسجدوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ باطنی پاکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے گھروں کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پاکیوں سے پاک رکھنا چاہیے، گندگیوں سے پاک رکھنا چاہیے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آگے بیان فرمایا. کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین تو اس شہر کو امن والا شہر بنا اور اس شہر والوں کو پھلوں کی روزی دے جو اس میں رہ کر اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير. اللہ نے کہا کہ جو لوگ کفر کیے میں اس کو بھی تھوڑی مدت کے لیے اس کو بھی نعمتوں سے نوازوں گا. یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں نعمتیں ہیں ہی، لیکن اللہ نے کہا کہ جو کفر کرتے ہیں ان کو بھی میں تھوڑی مدت کے لیے ان کو نعمتوں سے نوازوں گا، پھر جہنم کی عذاب کی طرف ان کو لے کر جایا جائے گا اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو مکے کے لیے انہوں نے کی تھی اس کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے بلد آمینہ یعنی امن والا شہر ہونے کی دعا اللہ رب العالمین سے کی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور مکے کو بلد حرم اور بلد آمن اللہ رب العالمین نے بنایا. پھر اللہ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی مختلف قسم کی پھلوں کا انتظام کیا. آج بھی جہاں مکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں، پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں جانے والوں کے لیے ہر قسم کے پھلوں کا انتظام کر رکھا ہے. کوئی ایسا پھل دنیا کا موجود نہیں ہے جہاں آپ وہاں پر نہیں دیکھیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر اللہ نے کہا کہ کفر کرنے والوں کے لیے ہم تھوڑی مدت کے لیے تو ضرور ان کو نعمتوں سے نوازیں گے، لیکن ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کفار مشرکین سے راضی ہے. اللہ نے کہا کہ تھوڑی مدت کے بعد ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جایا جائے گا جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جبکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اٹھایا تو تب کہا کہ ربنا تقبل منا، کہ پروردگار ہم سے ہمارے اس کام کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے.
اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دعا ساتھ میں کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس کام کو قبول فرما. محدثین نے، مفسرین نے اس بات سے، اس آیت سے یہ نقطہ نکالا کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے. صرف نیک عمل کر کے بیٹھ جانا یہ اعمال کی قبولیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ نیک عمل کرنا ہے اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر اور دعا بھی اللہ رب العالمین کے پاس کرنی چاہیے. کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور کرتے ہوئے اس عمل کے قبول ہونے کے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر کہا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک اور دعا کا اللہ نے یہاں پر حوالہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب العالمین وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو تو اپنا مسلمان اور اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری ذریت میں سے، میری آل و اولاد میں سے ایک امت کو تیرا برگزیدہ اور تیرا فرما بردار اور تیرا مسلمان بنا کے رکھ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو تیری عبادتیں سکھلا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر. یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ایسی عظیم اور جامع ترین دعائیں ہیں. اگر ان دعاؤں پر غور و فکر کیا جائے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے اسلام کی اور ایمان کی توفیق بھی مانگنا بے حد ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کی عظمت اور بزرگی کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا، اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہم کو تیرا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ، تیرا ہم کو مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ، تیرا مسلمان بنا کے رکھ، اور میری ذریت کو بھی، میری ذریت میں سے ایک قوم کو تیرا ایک مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ. معلوم ہوا کہ جہاں دعائیں ہمارے اپنی ذات کے لیے کرنی چاہیے وہیں ہماری اپنی ذریت کے لیے بھی کرنی چاہیے. ذریت کا اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کا تذکرہ نہیں کیا کہ رب العالمین تو صرف میری اولاد کو مسلمان بنا، اولاد نہیں، ذریت کا لفظ اللہ نے لایا. ذریت کے اندر تمام وہ خاندان آ گیا جو آج سے لے کے قیامت تک ہمارے خاندان میں جو کچھ بھی نسل چلنے والی ہے وہ تمام کو ذریت کہا جا سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ذریت کے لیے بھی دعا کی کہ اس میں سے بھی ایک قوم کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھ. پھر اللہ نے کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ایک اور عظیم دعا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب العالمین اس میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا، اس قوم میں سے ایک رسول کو انہی میں سے تو ان کے پاس بھیج، ایک رسول کو انہی قوم میں سے ان کے پاس بھیج. یتلو علیہم آیاتی کا، اس کا کام کیا ہو کہ وہ تیری آیتوں کو، تیری قرآن کی، تیری چیزوں کو ان کو پڑھ کے سنائے ان کے پاس. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف کرے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی 2500 سال پہلے کہ رب العالمین تو اس مکے کے اندر، ان کی قوم کے اندر سے ہی ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج کہ جو ان کے پاس اللہ کی آیاتوں کو پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک اور صاف کرے. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک ایسے رسول کی بعثت کی کہ جس کے 4 اللہ رب العالمین نے صفات بتلائی. 4 صفات. پہلی صفت کیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو پڑھ کر سنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیاتیں قرآن کی نازل کی یہ آیاتیں پڑھ کے ان کو سنائے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. دوسری صفت، کتاب کی تعلیم دے ان کو. دوسری صفت کی اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت. مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد
احادیث رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے پاس ایسے رسول کو نازل کر کہ جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر بھی سنائے، تیری کتاب کی اور تیری حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک اور صاف بھی کرے۔ کن چیزوں سے پاک کرے؟ شرک کی گندگیوں سے ان کو پاک کرے، باطل عقیدوں سے ان کو پاک کرے، باطل رسوم اور رواج سے ان کو پاک کرے، ہر قسم کی باطنی اور ظاہری گندگیوں سے اس قوم کو پاک اور صاف کرے، ایسا رسول ان کے پاس مبعوث کر۔ اللہ رب العالمین نے 2500 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکے کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم، کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 2500 سال پہلے یہاں کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، میں اس دعا کا نتیجہ اور اس دعا کا ثمرہ اور پھل ہوں۔ مفسرین نے یہاں پر اس آیت کریمہ سے اور اس دعا سے یہ نقطہ نکالا کہ دعا کی قبولیت میں کبھی بھی اللہ سے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعائیں کبھی کبھی ہزاروں سال کے بعد بھی قبول ہوتی ہیں۔ 2500 سال پہلے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، دعا 2500 سال پہلے کر رہے ہیں اور دعا کا اثر 2500 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعائیں اللہ کے پاس کبھی بیکار نہیں جاتی۔ مخلص اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کی جانے والی دعائیں کبھی نہ کبھی اس دعا کا ثمرہ اور اس کا پھل نتیجہ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعاؤں کی قبولیت کے اندر کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو میری دعا کو جلد سے جلد قبول کر۔ اس قسم کی شرط اللہ رب العالمین سے دعاؤں میں نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنا اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے آداب کے ساتھ دعا کرنا یہ بندے کا کام ہے۔ دعا کو قبول کرنا اور دعا کا پھل دینا یہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، لہذا دعائیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہماری آج کی جانے والی دعائیں ہزاروں سالوں تک ہمارے نسلوں کے اوپر سایہ دیں گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آج اگر ہم اخلاص اور الہیت سے اگر دعائیں کریں گے تو یہ دعائیں ہزاروں سالوں تک ہماری نسلوں پر، ہماری ذریت پر سایہ فکن ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ اثر اور یہ نتیجہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب